السلام علیکم دوستو، میں ہوں فیاض علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو کہانی پلس۔ آج کی کہانی سن کر شاید اب کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ماں کی جس نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹے کے لیے قربان کر دی، مگر بیٹا کامیاب ہونے کے بعد وہی ماں کو بھول گیا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں حلیمہ نام کی عورت اپنے اکلوتے بیٹے زین کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا اور تب سے وہی ماں تھی وہی باپ۔ غریبی تھی مگر حلیمہ کا دل بہت بڑا تھا۔ دن بھر دوسروں کے گھروں میں صفائی کرتی، کپڑے دھوتی اور شام کو تھکے بدن کے ساتھ بیٹے کے لیے کھانا بناتی۔ وہ اکثر کہتی، بیٹا غریبی کوئی شرم کی بات نہیں، مگر بے ایمانی اور غرور انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ زین بچپن سے ہی سمجھدار اور پڑھنے والا تھا۔ ماں کی محنت اس کے لیے ایندھن تھی۔ ہر رات جب وہ پڑھتا، حلیمہ قرآن کی تلاوت کرتی، اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے تاکہ میرے جیسے ماں باپ کو فخر ہو۔ سال گزرتے گئے، زین نے پڑھائی مکمل کی اور شہر کی ایک بڑی کمپنی میں نوکری حاصل کر لی۔ پہلے دن اس نے ماں کو فون کیا، ماں آپ کی دعاؤں سے میرا خواب پورا ہو گیا، اب آپ آرام کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ حلیمہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے کہا، بیٹا میں خوش ہوں کہ میری محنت رنگ لائی، مگر یاد رکھنا نماز اور سچائی کبھی نہ چھوڑنا۔ شہر کی رنگینیوں میں زین کی زندگی بدلنے لگی۔ نئے دوست، نئی محفلیں، نیا انداز۔ اب وہ ماں کے سادہ کھانوں کی جگہ مہنگے ریستورانوں میں کھانا پسند کرنے لگا۔ ماں کے کول آتی تو اکثر مصروفیت کا بہانہ کر دیتا۔ ایک دن حلیمہ نے فون پر کہا، بیٹا کچھ دن کی چھٹی لے لو، تمہیں بہت یاد کر رہی ہوں۔ زین نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ماں ابھی کمپنی بہت بزی ہے، بعد میں آؤں گا نا۔ ماں خاموش ہو گئی، مگر اگلے ہی ہفتے وہ بیٹے سے ملنے خود شہر چلی گئی۔ حلیمہ نے پرانی شال اوڑھی ہوئی تھی، ہاتھ میں چھوٹا سا کپڑا لپیٹا ہوا تھا جس میں 2 روٹیاں اور سالن تھا۔ زین کے گھر پہنچی تو خوشی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ زین دروازہ کھولتا ہے، ماں کو دیکھ کر چونک گیا، ساتھ ہی پریشان بھی ہو گیا۔ اس نے آفس کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دوست اندر بیٹھے تھے۔ ماں آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آ رہی ہے؟ ماں مسکرا کر بولی، بیٹا اچانک دل چاہا کہ تجھے دیکھ لوں، تیرے لیے تیرے پسند کا کھانا بھی بنایا ہے، وہی آلو گوشت جو تجھے بچپن میں بہت پسند تھا۔ زین کے دوست ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا، یار یہ تمہاری ماں ہے؟ واہ کتنی دیہاتی ہے۔ زین کے چہرے پر شرمندگی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ماں اب اندر مت آئیں، میرے آفس کے لوگ یہاں ہیں، میں بعد میں آتا ہوں۔ ماں کے چہرے پر مسکراہٹ جم گئی، صرف اتنا بولی، ٹھیک ہے بیٹا، میں گاؤں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اور وہی روٹی اور سالن زین کے دروازے کے باہر رکھ کر چلی گئی۔ اسی رات آفس میں پارٹی تھی۔ زین کے سامنے مختلف کھانے رکھے تھے، خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، مگر ہر نوالا بے ذائقہ لگ رہا تھا۔ دل کہہ رہا تھا، ماں کے ہاتھ کا کھانا کتنا مزیدار تھا، میں نے انہیں شرمندہ کیوں کیا؟ اسے نیند نہیں آئی، دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ صبح سورج نکلا تو فون بجا، پڑوسی کی آواز تھی، بیٹا زین تمہاری ماں نہیں رہی، رات دل کا دورہ پڑا تھا۔ زین کے ہاتھ سے فون گر گیا، قدم زمین پر جم گئے، دل پھٹنے لگا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو گھر کے صحن میں ماں کا جنازہ رکھا تھا، چہرے پر سکون تھا جیسے وہ اب بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہو۔ پاس ہی وہی کپڑا رکھا تھا، 2 روٹیاں اور آلو گوشت جو وہ شہر لے کر گئی تھی۔ زین زمین پر گر گیا، آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں بولا، ماں یہ کھانا ابھی بھی خوشبو دیتا ہے، مگر اب میرے نصیب میں صرف پچھتاوا رہ گیا ہے۔ اس نے ماں کے ہاتھ چومے مگر وہ ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ اس دن زین نے سیکھا، محبت صرف دعاؤں میں نہیں، ان کے لمس میں ہوتی ہے۔ دوستو، ماں کا ہاتھ وہ دولت ہے جو دوبارہ کبھی نہیں ملتی۔ دنیا کی کامیابیاں بھی اس خوشبو کا نعمل بدل نہیں ہو سکتی جو ماں کے ہاتھ کے کھانے میں ہوتی ہے۔
اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سنو کہانی پلس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کیا آپ نے کبھی ایسا لمحہ محسوس کیا ہے